رہا ہوں عزیزو جناب عباس میدان میں گئے، رجز پڑا، اتنا زبردست حملہ کیا کہ پہلے ہی حملے کے اندر دریا سے فوج ہٹ گئی۔ جناب عباس نے دریا سے مشک سکینہ کو بھرا۔ عزیزو نہر فرات نشیب میں تھی، اب جناب عباس کو نشیب سے اوپر آنا تھا۔ جتنی دیر میں سوکھی ہوئی مشک بھری، تمام بکھری ہوئی فوج ایک جگہ جمع ہو گئی، اب اوپر سے وار پر وار ہو رہے ہیں۔ لیکن کیا کہنا جناب عباس کی بہادری کا۔ جناب عباس نے ایک نگاہ سے فوج کو دیکھا اور اس کے بعد گھوڑے کو مہمیز کیا، اتنی تیزی سے گھوڑے کو مہمیز کیا کہ دستے آپس میں ٹکرا گئے۔ جناب عباس کافی دور تک نکل گئے۔ جب فوجی اشتیاں نے دیکھا کہ عباس پانی بھر کر کے خیمے کی طرف لے جانے والے ہیں، عمر سعد شم نے ڈانٹ کر کہا، خبردار، اگر ایک قطرہ بھی پانی کا پہنچ گیا تو سمجھ لو ہم میں سے کوئی زندہ نہ رہے گا۔ چاروں طرف سے گھیر کر اس کو قتل کر دو، پانی بہا دو۔ لو عزیزان گرامی، جناب عباس حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھے تھے، ظالموں نے وار پر وار کرنے شروع کر دیے۔ ارے جب بھی سامنے سے تیر آتے تھے جناب عباس جھک جاتے تھے اور سارے تیر اپنے سر پر لے لیتے کہ کس طرح مشک سکینہ بچ جائے۔ آپ حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھے تھے کہ حکیم ابن طفیل اور نوفل ابن ارزق نے بھرپور وار ایسا لگایا کہ دائنا شانہ قلم ہو گیا۔ بائیں ہاتھ سے آپ نے جنگ کرنا شروع کی، ارے ایک ظالم نے یہ ہاتھ بھی قلم کر دیا، دونوں شانے غازی کے قلم ہو گئے۔ غازی کیا کرے، لجام چھٹ گئی ہے، گھوڑے یہ پاؤں میں الجھ رہی ہے۔ جناب عباس کہہ رہے ہیں گھوڑے اب تو خیمہ تھوڑی دور پر رہ گیا ہے، ذرا اور تیز چل۔ گھوڑے نے کہا مولا لجام پاؤں میں الجھ رہی ہے، راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ عزیزو جب ظالموں نے دیکھا دونوں شانے قلم ہو گئے، لیکن مشک جو خیمے قریب جا رہی تھے، ارے حرملہ کو اشارہ کیا۔ حرملہ نے اب جو تیر چلایا ایسا بھرپور تیر تھا کہ وہ تیر جناب عباس کے پاس آیا، مشک پر لگا اور بازو میں در آیا۔ ارے جناب عباس کی امیدیں ختم ہو گئی۔ گھوڑے سے کہا کہ پلٹ چل واپس دریا کی طرف۔ عباس اب منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ عزیزو ادھر جناب عباس گھوڑے پر ہے، ظالم نے پیچھے سے ایسا گرد آپ کے سر مبارک پر مارا کہ آپ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ ایک ظالم نے ایسا تیر آپ کی آنکھ پر مارا کہ جناب عباس تڑپ گئے، نہ جانے کس طرح گھوڑے سے زمین پر آئے۔ عزیزو ارے جب بھی کوئی شہید گرا ہے دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے، ارے وہ غازی کیا کرے جس کے دونوں شانے قلم ہو گئے، سر پر گرد لگا ہے، آنکھ میں تیر لگا ہے، نہ جانے کس طرح سے زمین پر آئے۔ مولا کا وادی مولا ادرکنی۔ ارے جیسے ہی امام حسین نے یہ سنا، ارے علی اکبر کو ساتھ لیا، اکبر سے کہا کر دو غریبا کو دو پارا، ہم سوگ میں ہے قتل ہوا شیر ہمارا، عاشق میرے بچوں کو زمانے سے سدھارا، فرما کہ یہ حضرت نے امامے کو اتارا، آفت میں پھنسی پانی کی محتاج سکینہ، بس ہو گئی دنیا میں یتیمہ سکینہ۔ علی اکبر کو ساتھ لیا، واہ عباسہ ہو کے نعرے مارتے ہوئے دریا کی طرف چلے۔ عزیزو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے اگر کسی مومن کی یا مومنہ کی کوئی وصیت پوری نہیں ہو، کوئی دعا پوری نہیں ہو رہی ہو تو 8 محرم کو ارے جناب عباس کے علم کے پھریرے کے سائے میں 2 رکعت نماز مادر ام البنین کے نام سے پڑھیں، اس کی ضرور قبول ہوگی۔ ارے وہ غازی زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، غازی زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ جناب عباس زمین پر ہیں، امام حسین آگے بڑھتے دیکھا کہ ایک طرف بازو پڑا ہے، دوسری طرف بازو جو ہے عرم سمیت زمین پر پڑا ہے، اور 32 برس کا شیر تھا بھائی، دونوں ہاتھ کٹائے خون میں نہائے سامنے بیٹھا۔ عزیزو سچ کہنا جوان بھائیوں برابر کا بھائیوں جس کو حسین نے اپنے سینے پر سلایا تھا، سینے پر سلا کر کے پالا تھا، وہ بھائی دونوں شانے قلم کر کے سامنے لیٹا ہوا ہے۔ امام حسین نے آواز دی، بے کس بھیا غریب بھائی آیا ہے۔ ارے راوی کہتا ہے کہ یہ کہنا تھا کہ 3 مرتبہ جناب عباس کا جسم اٹھا اور گرا، کہا
زانو اپنے آغوش میں لیا عزیزو امام حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی دونوں شان قلم ہیں ارے آنکھ میں تیر ہے بھائی کا حال بھائی جانتا ہے جناب عباس نے کہا مولا میرے آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے آنکھ سے خون صاف کر دیں اس لیے کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو پہلی بار آپ کو دیکھا تھا اب جا رہا ہوں تو چاہتا ہوں آخری بار آپ کی زیارت کر لوں امام حسین نے جناب عباس کے آنکھ سے تیر نکالا خون صاف کیا جناب عباس نے امام حسین کی طرف دیکھا کہا مولا ارے غلام سے کوئی تقصیر ہو گئی ہو تو باہر فرمائیے مولا طرف گئے بھیا عباس تم جیسے وفادار بھائی دنیا میں کہاں ملتے ہیں کہا بھیا آخری وصیت ہو تو بتا میں پوری کر دوں یہ سننا تھا کہ جناب عباس نے عرض کیا مولا میری ایک آرزو ہے کہ میری لاش کو خیمے گاہ میں نہ لے جائیے